Assalamu alaikum viewers, welcome to this show on recent constitutional package की जो डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में उसके ऊपर। और आज इस शो में मैंने इस डिस्कशन को अच्छे तरीके से आपके लिए एलैबोरेट करने के लिए इनवाइट किया है दानियाल जाहिद। दानियाल, ये बताइए कि आजकल ये इस्लामाबाद में कुछ लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल इंट्रीग और कुछ लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़ोर पकड़ी हुई है, बल्कि लोग कह रहे हैं कि बड़ी हलचल बल्कि मची हुई है इस्लामाबाद में। और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इस हलचल का या इस इंट्रीग का या ये जो हाइपर एक्टिविटी हुई हुई है, वो कहते हैं कि जी जुडिशरी को टेम करना है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के एक पैकेज के ज़रिए। तो ज़रा व्यूअर्स को थोड़ा हाईलाइट करके बताएं और मेजर चीज़ा चीज़ें उसकी बताएं कि ये व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जिसके ज़रिए जो गवर्नमेंट है या एग्जीक्यूटिव जो है थ्रू एग्जीक्यूटिव भी और लेजिस्लेचर के थ्रू डेफिनेटली करेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, तो इवेंचुअली वो टेम करना चाहते हैं जुडिशरी को। ज़रा ओवरव्यू दीजिए। जी थैंक यू, बहुत आपने अच्छा वर्ड यूज़ किया, पॉलिटिकल इंट्रीग। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है कुछ सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं which will give the executive more power over judicial appointments. इसकी अगर मैं salient features में आ गया हूँ तो सबसे पहले तो एक establishment of federal constitution court है, ये in parallel चलेगा सुप्रीम कोर्ट के। और इसका जो criticism आ रही है या major point है कि ये इसके पास sole authority होगी over constitutional matters। जो फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान डिस्प्यूट्स हैं वो भी सिर्फ यही सुनेगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से रेलीगेट कर दिया गया है जो कि सिर्फ सिविल और क्रिमिनल केसेस सुनेगा। इसमें ये है कि जो इसकी कॉम्पोजिशन है उसमें जो चीफ जस्टिस है वो डायरेक्टली अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और इसमें ये है कि जो कोर्ट जो चीफ जस्टिस है जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का होगा उसकी एज सेट की है 68 ईयर्स। आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस या जस्टिस होती है उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65, तो इनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दी गई है। एक दूसरी सर इसमें जो मेजर चीज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो ओरिजिनल हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी अथॉरिटी बहुत डिमिनिश कर दी गई है। जो सारे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सुनेगा और उसके पास सोल आर्बिट्रेशन और डिस्क्रिशन होगी इस तरह के केसेस डिसाइड करने की। इसके अलावा जो है एक और प्रपोजल ये है कि जो पावर टू ट्रांसफर जजेस, अभी जो होता है कि जो जजेस का कोई भी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अदर वो चीफ जस्टिस के पास होती है, वो पावर भी चीफ जस्टिस से लेके फेडरल गवर्नमेंट के पास चली गई है। उसमें भी गवर्नमेंट का बहुत एक मेजर अमल दखल होगा इसमें। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस होंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के और जो बाकी 2 सीनियर जजेस होंगे उनको जुडिशियल कमीशन में भी ऐड करने की प्रपोजल है। अब कीप इन माइंड कि जुडिशियल कमीशन जो है वो इज़ द सोल बॉडी जो कि डिसाइड करता है जजेस की प्रमोशन और जजेस की इंडक्शन। तो अब आप देखिए कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में अगर ये जो हजरात जो 2 जस्टिस आएंगे इनके जुडिशियल कमीशन में आने से जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट उसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। इसी तरह एक ये भी प्रपोजल है कि जो टॉप 3 जजेस हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी इंडक्ट किया जाए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इज़ द बॉडी जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी हायरिंग या इवन उनकी जो फायरिंग होती है या उनको निकालने का प्रोसीजर होता है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की पावर्स बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। एक और चीज़ ये कि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अभी ये होता है कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस बन जाता है और वो व्हेनेवर ही इज 65 ही हैज टू रिटायर। एक और प्रपोजल ये आ रही है कि चीफ जस्टिस जो है ही मस्ट हैव अ 3 ईयर टेन्योर। तो एक ये प्रपोजल है और इसमें मैक्सिमम 3 इयर्स तक, मैक्सिमम 3 ईयर। और इसमें सर आखिरी एक जो है जो जिसके बारे में शायद इतनी बात नहीं की जाती कि मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट करता है तो नॉट ओनली विल हिज वोट नॉट काउंट बट ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो इस प्रपोजल से एक अमेंडमेंट ये की जा रही है कि अगर आप अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट करते हैं तो यू मे बी डिस्क्वालिफाइड बट आपका वोट काउंट की जाएगी। तो ओवरऑल ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि अमेंडमेंट का हिस्सा है।
اچھا جنرل انڈرسٹینڈنگ بلکہ کانسٹیٹیوشنلی ریکوائرمنٹ ہے اور لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کو یا جو کوئی الیکشن بھی ہو اگر وہ کانسٹیٹیوشنلی کوئی امینڈمنٹ. سو کانسٹیٹیوشن از اے پاکستانی کانسٹیٹیوشن ریجڈ کانسٹیٹیوشن, کوئی فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن نہیں ہے یو کے کی طرح کا کہ جہاں پہ کنونشنز یا ایسے جیسے آپ کو پتا ہے یو کے میں تو اٹس لائک ویری ایزی کیونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ایوالو کر چکے ہیں پولیٹیکلی ڈیموکریٹکلی, لیکن پاکستانی کانسٹیٹیوشن ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے. تو ذرا نمبرز بھی بتائیے, تھوڑا ہائی لائٹ کریں, یہ 2/3 میجورٹی ہے ان کے پاس یہ کانسٹیٹیوشن پیکج لانے کے لیے؟ جی سر, جو میجک نمبر کہا جا رہا ہے جو 2/3 نمبر ہے وہ نیشنل اسمبلی میں 224 ووٹس چاہیے کوئی بھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس کرنے کے لیے, اور سینٹ میں 64 ممبرس چاہیے پاس کرنے کے لیے. ایز آف ناؤ گورنمنٹ کے پاس یہ نمبرز نہیں ہے. نیشنل اسمبلی میں ان کے پاس 214 ووٹس ہیں, وچ مینس کہ ان کے پاس کم از کم 10 ووٹس کی شارٹیج کم ہے, اور اسی طرح سینٹ میں بھی ان کے پاس کم از کم 8 ووٹس کم ہیں. اس میں یہ ہے کہ JUIF جو کہ ایک اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے, ان سے گورنمنٹ نے رابطہ کیا. اگر ان کے ووٹ, کیونکہ ان کے بھی سبسٹینشیل ووٹس ہیں, اراؤنڈ 8 ممبرز ہیں ان کے نیشنل اسمبلی میں اور اراؤنڈ 3 سینیٹرز ہیں ان کے سینٹ میں, اگر وہ اس گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس پھر جا کے نمبرز پورے ہیں. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ 5-6 ڈیز میں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, فیڈرل منسٹرز, ٹاپ جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ گئی ہے ان کو منانے کے لیے. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی وہ فی الحال کنونس نہیں ہو سکے. یہی ریزن ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے انڈیفینیٹلی یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ٹیبل نہیں کی, پوسٹ پون کر دیا. اچھا, میڈیا میں اس کے خلاف اس کا بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے اور بڑا اس کے ویہمنٹلی اس کو اپوز بھی کیا جا رہا ہے, تو اس کے کیا ریزنز ہیں؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جوڈیشری کو یہ ٹوتھ لیس کر دیا گیا ہے, جو ایک اس کا میجر کرٹیسزم ہے. ان کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 3 برانچز ہوتے ہیں گورنمنٹ کا, آپ ایگزیکٹو, لیجسلیٹر, جوڈیشری, اور ہر کی تو یہ ٹارگٹ کر رہی ہے اس کو ٹوتھ لیس کرنے پہ, اس لیے میڈیا از ریزنگ جو اینڈ ٹرائی. بالکل, گورنمنٹ کا اس میں انوالومنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جوڈیشری کو ایک وہی والی بات ہے, ٹیم کرنے کی بات ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو انڈرمائن مت کریں جوڈیشری کی پاورز, ایک تو یہ کرٹیسزم. تو بیسیکلی واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ انڈرمائن ہے. تو وہ اگر کمپرومائز ہوگی تو وہ جو سپریشن آف پاورز کی تھیوری کے تحت کہ اگر آپ کی اس طرح کی انٹرونشن شروع ہو جائیں گے, انوالومنٹ, تو جوڈیشری پہلے ہی اگر آپ کے ملک میں ایک وہ نہیں دیکھی جا سکتی انٹیگریٹی وائز, اس کے اوپر بڑے کوسچن مارکس لگ جاتے ہیں کئی دفعہ, تو یہ اور زیادہ پھر پولیٹیسائز ہو جائے گی. بالکل, اور بیلنس آف پاور آپ کا کم. سو یہ ویورز آئی تھنک دانیال نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ یہ ٹوتھ لیس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اگر کوئی چیز, کوئی امینڈمنٹ ٹارگیٹ کر رہی ہو تو اٹ وڈ نیور بی سین ایز سم تھنگ پازیٹیو. تو یہ ایک کرٹیسزم کا بہت بڑا ایک ریزن ہے. جی دانیال, اس کے علاوہ جی سر, سیکنڈ اس کا ہے کہ اتنی ہیسٹ اور ہری میں یہ امینڈمنٹس پاس کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کی ایک جو لاجیکل ایکسپلینیشن ہے کہ جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں وہ ان a couple of months ریٹائر ہو رہے ہیں. He is perceived to be sympathetic to this government, یہ ایک پرسیپشن ہے. تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ انہی کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیں گے, کیونکہ وہ پھر 3 ایئرز ان کو 3 ایئرز مل جائیں گے. اور یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ, جس سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ وہ اوور رائڈ کر دے گا ٹیکنیکلی سپریم کورٹ. تو یہ ایک کرٹیسزم ہے کہ وائی ان سچ اے ہیسٹ. اگر 2/3 امینڈمنٹ چاہیے تو آپ کو ڈائلاگ چاہیے, ڈسکشن چاہیے, ناٹ ہیسٹ. رائٹ. سو ویورز آئی تھنک یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے, جیسے پہلا انڈیپینڈنس کے اوپر اور پروٹیسائزیشن پہ تھا, دوسرا ڈیلیبریٹو ڈیموکریسیز جو ہوتی ہیں, کیونکہ پاکستان ان تھیوری اور پریکٹس میں بھی ڈیموکریسی تو ہے, اس کے اوپر کوشچن مارکس تو ہیں کہ وہ کس ٹائپ کی ڈیموکریسی ہے, وہ فلی فنکشنل ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے. لیکن ڈیلیبریٹو ڈیموکریسیز جو ہیں, ایوالو ڈیموکریسیز آف دا ورلڈ, US ہو گیا, ایون انڈیا بھی ابھی آج کل ایک بڑی چیمپئن بنا ہوا ہے ڈیلیبریٹو ڈیموکریسی کا, کنسلٹیٹو پروسیس کا. آسٹریلیا ہے, UK ہے, بہت سارے اور ممالک ہیں, کینیڈا ہے. وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ہیسٹ میں نہیں پاس کی جاتی, بلکہ ان کے اوپر پوری ایک ڈیلیبریشن کا پروسیس, کنسلٹیشن کا ایک پروسیس, اور بلکہ ڈیولز ایڈوکیٹ بھی پلے کیا جاتا ہے لوگوں کی جانب سے, ان لوگوں کی جانب سے جو چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے فلٹر کر کے ایک اچھی انفارمیشن اور ایک اچھا ڈیسیژن نکلوایا جا سکے. تو سیکنڈ جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہیسٹ میں نہیں ہے, ہیسٹ میکس ویسٹ. یہ بڑا آپ نے سنا ہوگا, پاپولر ایڈیومیٹیکلی یوز ہوتا ہے. تو دانیال آئی تھنک یس دس شوڈ بی دا ریزن کہ میڈیا جو ہے وہ اس کے اس کے علاوہ بتائیے. جی سر, اور آخری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ ہینڈ چاہ رہی ہے کہ ہینڈ پک کرے ججز کو, جو کہ نارملی جوڈیشری خود سلیکٹ کرتی ہے. گورنمنٹ کا یہ پرپوزل ہے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اس پروسیس میں ڈائریکٹلی انوالو ہو. تو یہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ آپ جب ہینڈ پک کریں گے ججز کو
تو وہ ایک بہت باعث سا کوٹ بنے گا. اور اس کی ایک اور امپلیکیشن ڈائریکٹلی ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر عمران خان جو کہ فی الحال جیل میں ہیں, تو گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ مے بی بائی ہینڈ پکنگ ججز ان کا کیس ملٹری کورٹ میں جایا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک کرٹیسزم ہے جو کہ فلوٹ اراؤنڈ کر رہا ہے. سو اٹس آلسو ریلیٹڈ ٹو دی فرسٹ والا پولیٹیسائزیشن اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اگر پولیٹیسائزیشن کر دی جائے, انڈیپینڈنس کمپرومائز ہو جائے تو اس سے بھی نقصان ہوگا. چلیں دانیال, اس کو کوئکلی ریپ اپ کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ بیسیکلی جو سول سوسائٹی کا اور لیگل فریٹرنٹی کا اوپینین ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر؟ سر اس میں سب سے پہلا تو آلٹر دا بیلنس آف پاور, جس طرح ہم نے بار بار بات کی کہ تینوں ایگزیکٹو آرگنس کا اپنی ایک امپورٹنس ہے. تو جب آپ گورنمنٹ کا رول اتنا بڑھا رہے ہیں تو آپ بیلنس آف پاور آلٹر کریں. دوسرا سر یہ شاید یہ بھی پرسیوڈ ہے کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس بننا ہے ان لائن, وہ ان کا جو پروسیس ہے ان کو بلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر آپ لیگلی دیکھیں تو وہ سب سے سینئر موسٹ ہے, ان کا رائٹ بنتا ہے نیکسٹ. بٹ گورنمنٹ نے ایک یہ بھی پروپوزل فلوٹ کی ہے کہ جب جو 5 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان کی پروپوزل جائے گی پریزیڈنٹ کو, اور ہی کین پک اینی ون آف دوز 5. تو یہ بھی ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس ہے اس کا شاید ان کا راستہ بلاک کرنے کی کوشش کی گئی, بیکاز ہی از پرسیوڈ ٹو بی اینٹی گورنمنٹ. دس از سجیشن. اور تیسرا سر ملٹری کو اس میں, کیونکہ اس میں یہ پرپوزل ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کے میٹرز ہیں اس کو کورٹ ٹیک اپ نہیں کر سکتی اور اس کے خلاف ڈیسیجن نہیں دی جا سکتی. تو مے بی ایک سول سوسائٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ملٹری کو اتنی پاورز نہیں دے سکتے, دیر ہیز ٹو بی چیک اینڈ بیلنسز. تو ملٹری کو یہ پروٹیکٹ کیا گیا اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں, اور سول سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بھی بیلنس آف پاور کے اگینسٹ ہے. تو یہ 3 کرٹیسزم ہے سول سوسائٹی کے. اوکے, تھینک یو. چلیں, تھینک یو سو مچ دانیال فار ہائی لائٹنگ دس امپورٹنٹ ایشو. جوڈیشری ویورز کسی بھی نیشن کی پراسپیرٹی, گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں ایک انتہائی امپورٹنٹ آرگن آف دا اسٹیٹ ہے. دانیال نے بتایا ہے ہمیں کہ 3 آرگنز آف دا اسٹیٹ, جس میں ایگزیکٹو, لیجسلیچر اور جوڈیشری, انہیں اپنے اپنے ادارے اختیار میں اور اپنے پروفیشنلی اپنی ڈومینز میں کام کرنا چاہیے کسی بھی اسٹیٹ کو پروپیل کرنے کے لیے, گرو کرنے کے لیے, ایڈوانس کروانے کے لیے. پاکستان میں انفارچونیٹلی پولیٹیسائزیشن, ایک دوسرے کی ڈومینز میں جانا اور اس میں کریپ ان کر کے انٹروڈ کرنا, یہ ایک بہت بڑا 76 سال میں ایک ایشو رہا ہے, چیلنج رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری ڈیموکریسی بھی نہیں پنپ سکی, ہم فلرش بھی نہیں کر سکے, ایز اے سوسائٹی گرو بھی نہیں کر سکے. We need to take these issues very seriously. These are very serious issues for our nation, for our nation state, for our people, and for eventually leading us towards path of prosperity and democratically evolved nation. Thank you for watching this video. Stay tuned for more Joint Tracks.